آپ نے ایک قومی ڈائلاگ کمیٹی بنائی اور آپ لوگ بھی کچھ متحرک ہوئے، کچھ آپ کے مطالبات ہیں، میں ان کے بارے میں بھی پوچھوں گی کہ وہ فارملی آپ نے کس کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس سے پہلے حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ پیشکش ہے، اس پیشکش کو قبول بھی کر لیا گیا ہے؟ آپ کو کوئی سنجیدہ آؤٹ کم نظر آتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ سے چند ہفتے پہلے جب ہم نے ڈائیلاگ کی بات شروع کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے، چیزیں بہتر کرنی چاہیے، تو اس وقت تو اس کے ٹیکر بڑے کم تھے۔ لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ ود ان ویکس یہ پاکستان میں ماحول تبدیل ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے اب ایک بات شروع ہو گئی ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے، ایک جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو آئی تھنک کہ اس سے ایک ماحول تو کم از کم جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے، جو شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں یہ آفر کی ہے، جس سے آپ اس کی سنجیدگی جو ہے ڈیفینیٹلی وہ تو ظاہر ہوتی ہے۔ اور میری نظر میں اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہی ہے جو ہم تجویز کر رہے ہیں حکومت کو، بہت پرائیویٹلی، اور ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ دیکھیں سر، آپ نے جب بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہماری نظر میں جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، دیکھیں وہ تو بالکل ہی ارریلیونٹ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے عمران خان نے تو دیکھیے نا تمام وہ اختیار دے دیا موومنٹ وغیرہ کا ناصر عباس صاحب کو اور ان کو چکزئی صاحب کو۔ تو آپ بات چیت کرنے کے لیے جو کوٹ لکھپت کے 5 اسیران ہیں، شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور اپنے عمر چیمہ اور یاسمین راشد، ان کو رہا کریں تاکہ ان سے بات چیت آپ کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے بات کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ان کے بغیر جو لوگ ہیں باہر اس وقت، ظاہر ہے وہ ہماری نظر میں، اور آپ بھی جانتی ہیں اتنے جن عرصے سے لوگوں آپ کا پالیٹکس فواد صاحب کور آپ کر رہے نام ہیں۔ لے رہے ہیں، آئی نو کہ وہ آپ کے کلیگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ بھی ایک مرکزی حیثیت رکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی، ان کی جماعت میں بھی۔ آپ بھی ملے خان صاحب سے کئی بار، اور آپ نے پیغامات بھی کئی بار بھجوائے، جس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی کردار ادا کر پائیں گے۔ کیا ایسا ان کے پاس جادو ہے کہ عمران خان صاحب جو کسی کی بات نہیں سنتے وہ ان کی بات سن لیں گے؟ دیکھیے، ان لوگوں کی بات مسترد کرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 لوگ 3 سال سے جیل میں ہیں۔ ان لوگوں کا جو ایک تحریک انصاف کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ بڑی زیادہ ہیں، اور جو ورکرز جو گرفتار رہے ہیں ان کا سینٹیمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ تو ان ان لوگوں لوگوں کی کا نام ایک لے جو کے، پوزیشن، آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے آپ کو پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے کیا ان کو آن بورڈ؟ جو بھی ان کی باہر کی لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے نامینیٹڈ لوگ ہیں، مطلب آپ کو ان کی کیپیسٹی پہ شک ہو سکتا ہے، وہ کیپیبل نہیں ہے، ان کی بہت ساری ناکامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے نمائندے ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ دیکھیے نا، ان کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ عمران خان اپنا لیڈر آف اپوزیشن اور پارلیمانی لیڈر بھی ان میں سے کوئی نہیں چنتے۔ تو دیکھیے، ہم انہیں اعتماد میں لیں نہ لیں، جو پی ٹی آئی ہے وہ تو 9 مئی اور 20 جون کے دوران میں اس کا کارڈر جو ہے وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دیا، اور ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، تو اس لیے ہمارا کنسرن پی ٹی آئی نہیں ہے، ہمارا کنسرن عمران خان ہے۔ اور اس میں جو فریق ہیں وہ بھی 3 ہیں، وہ ہے حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ہے۔ اور یہ 3 جو ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں سیاست جو ہے اس میں ٹمپریچر نیچے لانا ہے یا نہیں لانا۔ اگر جو ان تینوں میں سے کوئی سمجھے گا کہ ہم نے جو ہے وہ نیچے نہیں لانا، تو نیچے نہیں آئے گا۔ لیکن مطلب آپ دیکھیے جو نا، باہر اگر تحریک ہے، سلمان راجہ ہاں، یا جی 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 جی، آپ باہر اگر یہ سلمان راجہ یا وقاص یا یہ لوگ کوئی بات کرتے رہے تو دیکھیں نا، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا نا، وہ اس کے پریکٹیکل امپورٹنس ان کی نہیں ہے۔ پریکٹیکل امپورٹنس یہ ہے کہ یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے قد کے لوگ آئیں باہر جو حکومت کے ساتھ دوسری سائڈ کے اوپر، اگر ادھر اسحاق ڈار، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوں، تو اس سائڈ کے اوپر بھی تو ان کے قد کے لوگ بیٹھے ہوں تو بات آگے بڑھے گی نا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے،
انہوں نے آپ کا جو سارا ایک متحرک ہونا ہے اس کو انہوں نے ڈس اون کیا، بلکہ ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ تو پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا ظاہر ہے وہ ایک اپوزیشن کا ایک الائنس ہے جو اس وقت ایکٹیو نظر آتا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی ان کے اوپر اپنی پولیٹیکل ریلائنس شو کی ہے. ان سے کیا معاملہ ہے آپ کا؟ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے آپ؟ ان کے ساتھ شامل ہونے کے خواہش مند ہیں آپ؟ شامل ہونے کے خواہش مند ہم نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں ہماری نظر میں مذاکرات فیسیلیٹیٹ وہ پارٹی کرا سکتی ہے جو کہ تینوں جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نزدیک کم از کم قابل قبول ہوں. اچک زئی صاحب اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی نہیں بن سکے. اگر دیکھیں سیدھی بات ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا آپ ان کے ایسے لوگ شامل ہوں گے جن کی اسٹیبلشمنٹ میں بالکل ہی اپروول نہیں ہے، وہ مذاکرات نہیں کرا سکتے. اسی طریقے سے جو عمران خان کے نزدیک بالکل ناقابل قبول ہیں وہ مذاکرات نہیں کرا سکتے. سو ہمیں ایک کائنڈ آف گروپ آف پیپل اسمبل کرنا ہے جو عمران خان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تینوں کے لیے کم از کم حد تک جو ہے وہ قابل آپ نے کہا قبول ہوں اور اشارہ ہم نہیں اس ہوا، پہ کام کریں. لیکن اشارہ ہونا چاہیے. کس کو اشارہ کرنا ہے؟ اور آپ نے خود جو آپ کا گروپ ہے، یا آپ نے اپنے کسی، آئی نو کہ یو ہیو بین ویری ویل کنیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن ابھی آج کی سچویشن میں کتنا آپ کا کانٹیکٹ ہے، اور ابھی یہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے اس میں آپ نے کوئی رابطہ کیا براہ راست؟ نہیں دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ میرا پرسنل تو نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی ہے کہ نہیں ہے. آئی وش کہ اگر ہوتا تو ہم اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا سکتے. بٹ نان دا لیس محمود صاحب کا ہے، محمود صاحب کے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور ہمارا ماننا یہ ہے بیسیکلی، جس طرح میں آپ سے پہلے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا گروپ اسمبل کرنا ہے جو حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے وہ کم از کم حد تک قابل قبول ہو. 100% تو ظاہر کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک کم از کم حد تک قابل قبول ہو، تاکہ جب بات چیت اگر ہونی ہے، کو فیسیلیٹیٹ ہونا ہے، تو یہ گروپ اس کو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کروا سکے. اور اگر ادروائز جو ہے وہ اور پھر اگر آپ کروا نہیں جس سکیں ہاں گے. آپ جس گروپ کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کو نہیں پرول پہ رہا کیا جاتا اور ان کی نہیں ملاقات ہوتی عمران خان صاحب سے، تو پھر کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی الٹرنیٹو بھی ہے؟ دیکھو نا تنزیلہ، بات سمپل ہے. اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی ہائی ٹمپریچر میں ملک کو رکھنا ہے یا اس کو بڑھا کے فائدہ ہے ہمیں، تو پھر تو دیکھیں مذاکرات وغیرہ کیا ہونے ہیں، پھر تو کچھ نہیں ہونے. ہمارا تو صرف نقطۂ نظر یہ ہے، مدعا یہ ہے جو ہم تینوں پارٹیوں کو سمجھانا کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی عرض کر رہے ہیں، سمجھتے تو وہ بھی ہوں گے کہ دیکھیں آپ نے 3 سال لڑ لیے. 3 سال میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی یہ ہے کہ وہ عمران خان کی سیاست کو زیرو نہیں کر سکے. عمران خان آج پہلے سے بھی بڑی سیاسی جو پوزیشن ہے وہ اس پہ ہیں، ان کی حمایت پاکستان میں پہلے سے بھی زیادہ ہے. دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی تمام تر مقبولیت کے باوجود اسٹریٹ موومنٹ نہیں بنا سکے کہ وہ حکومت کو پریشان کر سکیں. لہٰذا ہم ایک سٹیل میٹ میں چلے گئے. اس سٹیل میٹ میں جو نقصان ہے وہ شاید جو مین پلیئر ہے ان کا نہیں ہو رہا، لیکن اس سٹیل میٹ میں نقصان میرا، آپ کا، پاکستان کا ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ 1 روپیہ انویسٹمنٹ کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پولیٹیکل ٹمپریچر بڑا ہائی ہے. اس سے آپ کی ریل اسٹیٹ نہیں چل رہی، آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے، اس سے آپ کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. سیکنڈلی جو فارمر کی حالت ہے، جو اس وقت چھوٹے بزنس مین کی حالت ہے، اور پھر آپ خود تنخواہ دار ہیں. 30,000 سے 3 لاکھ روپے لینے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس کی حالت ہے، اور جو اوور آل تنخواہ دار کے اوپر جو 40% ٹیکس لگ گیا ہے، دیکھیے اس سے جینا مشکل ہو گیا. اور پاکستان ایک مستقل سیاسی ہجان میں مبتلا ہے. اور اس وقت یا تو وہی ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، اور لڑ لیں. 3 سال لڑ رہی ہے، اگلے اچھا، سالوں میں بھی لڑتے رہنا ہے، لڑتے رہے. ایک چیز مجھے اور بھی بتائیے. جو ابھی بھی دیکھیں کہ ابھی پاکستان نے UK کی گورنمنٹ کو لکھا ہے باضابطہ طور پر کہ وہاں سے PTI کے جو اکاؤنٹس ہیں اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جان بھی پھیلا رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کو قتل کرنے کی دھمکیاں تک وہاں سے آ رہی ہیں، تو آپ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا.
لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو کور لیڈرشپ ہے اس کو بھی تو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اس طرح کے سپوائلرز جو ہیں ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ نیبرنگ انوائرمنٹ میں کچھ ذمہ داری ادھر بھی تو جاتی ہے نا فواد صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے این ڈی سی کی طرف سے کہ جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے اور جو پی ٹی آئی پاکستان ہے اس کو ان ایکویوکل ٹرمز میں یہ جو اسپیچ وہاں پہ کسی کوئی احمق سی عورت ہے، میں تو دیکھا پی ٹی آئی کا تو کوئی جانتا ہی نہیں اس کو کہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ اپنی جو کوئی میکنزم، یہ دیکھیں بیسکلی کیا ہے، پی ٹی آئی میں ہیرارکی ہے کوئی نہیں ہے، ہر بندے منہ اٹھا کے اسپوکس مین بنا ہوا ہے، ہر بندے منہ اٹھا کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آپ نے کیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ اجازت دیں گے ہر بندے کو کہ وہ آپ کے اس میں آئے پروسیشن میں اور منہ اٹھا کے جو ہے وہ ایک بات کر دے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ بتانے والا ہے۔ سو آبویسلی آپ کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلن کریٹ کروانا چاہیے، کوئی بات کروانی چاہیے، اور یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو دیکھیں کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اتنی جی، اور والیٹائل جی جو بالکل۔ سچویشن ہے اس کے اندر ایسی احمقانہ بیان۔ آخری جو سوال ہے فواد صاحب، وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے بھی کال ظاہر عمران خان صاحب نے دی ہے، اور جو سہیل آفریدی صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، آج وہ لاہور بھی گئے ہیں۔ ڈو یو سی اینی سکسیس فار ہم؟ یہ چلتا رہے گا، وہ سکسیس تو دیکھیں ظاہر ہے پہلی تو کم از کم دیکھیں انہوں نے اپنے امین، آفریدی صاحب نے جو علی امین گنڈا پور ہے اس سے تو بہتر ایک کام کیا ہے کہ پہلی بار پنجاب تو گئے ہیں نا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا، یہ اچھا میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ایک انہوں نے کیا ہے، اس سے ایک پی ٹی آئی پنجاب جو ہے اس کو فیل ہوا ہے کہ کوئی ان کی طرف بھی دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں تو پنجاب پی ٹی آئی نے دی ہیں۔ اگر 34,000 آدمی گرفتار ہوا ہے تو اس میں 30,000 تو پنجاب کا ہے، تو پنجاب کے جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے تو قربانیوں کی انتہا کر دی، اور فرینکلی ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملی جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی، اور اس لیے سہیل آفریدی نے بڑا اچھا کیا۔ صرف یہ ہے کہ میں امید یہ کرتا ہوں سہیل آفریدی بہتر تو ہوتا کہ مریم نواز ان کو ملتی، وہاں پہ ان کو بھی عزت دیتی، اس سے صوبوں میں ایک محبت اور یگانگت بڑھتی، لیکن ظاہر ہے اتنا تو ماشاءاللہ ہمیں وہ ہے ہی نہیں۔ تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ باقی یہ ہے کہ امید یہ ہے، میرا مشورہ آفریدی صاحب کو یہی ہے کہ تلخ باتیں نہ کریں، ایک ماحول مذاکرات کا بنتا ہے اس کو بننے دیں، ناکام اگر ہوتا ہے تو دیکھیں موومنٹ تو آپ نے چلانی ہی ہے، وہ تو پھر ہر وقت 365 دن پی ٹی آئی ویسے موومنٹ تو چلاتی رہتی ہے، اس میں کیا۔